الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، آج سے یہ جو درس اسٹارٹ ہو رہا ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، نئے دروس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پچھلے سال ہم نے فقہ کے جو دروس کیے تھے، اس کتاب کا نام تھا الفقہ المیسر، اسی کتاب کو اس سال کے لیے بھی منتخب کیا گیا ہے اور گروپ میں اس کتاب کو شیئر کر دیے۔ اسی کتاب سے جو دروس ہو چکے ہیں، ان دروس کو چھوڑ کر جو دروس باقی ہیں، ان میں اہم دروس کو منتخب کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ ہماری زندگی کے لوازمات میں سے ہیں، ہمارا ان سے سابقہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ان ضروری مسائل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ برتنوں سے متعلق، وہ برتن جس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان برتنوں سے متعلق شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ برتن مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لوہے سے بنتا ہے، تانبا سے بنتا ہے، اسی طرح سے المونیم سے بنتا ہے، پلاسٹک سے بنتا ہے، اور پتھر سے بنایا جاتا ہے، لکڑی سے بنایا جاتا ہے، شیشے سے بنایا جاتا ہے، فولاد سے بنایا جاتا ہے، ہیرے جواہرات کے برتن ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے برتن بنائے جاتے ہیں۔ ان کا شریعت میں حکم کیا ہے، ان کو استعمال کرنے کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، ان احکام اور مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی طور پر پہلا مسئلہ، جو بھی برتن ہو، اگر برتن پاک ہے، نجس نہیں ہے، پاک ہے، اور جائز چیزوں سے برتن بنا ہوا ہے، اسلام میں وہ چیز ناجائز نہ ہو، حلال ہو۔ اگر برتن پاک ہے، جائز چیزوں سے بنا ہوا ہے، تو ایسا برتن استعمال کرنا جائز ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کائنات میں جو بھی چیز ہمارے لیے بنائی ہے، وہ سب ہمارے لیے اصلاً حلال ہے، اصل کے اعتبار سے۔ باقی دیگر نصوص اور دیگر ادلہ کے ذریعے جو چیز حرام ہوتی ہے، ان کو حرام ٹھہرائیں گے، لیکن بنیادی طور پر اصل میں استعمال کی جو چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، تو وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن ان میں تفاصیل ہیں۔ ان کو علی الاطلاق ہر ایک چیز کو، ہر ایک برتن کو، ہر شے کو حلال نہیں کہہ سکتے، ان میں تفصیل ہے، ان تفصیل کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر جو برتن پاک ہے، نجس نہیں ہے، پاک ہے، اور جائز چیزوں سے جو برتن بنا ہوا ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خواہ وہ برتن لکڑی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، المونیم کا ہو، لوہے کا ہو، یا قیمتی سے قیمتی ہیرے جواہرات کا کیوں نہ بنا ہوا، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز، اس میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر اسٹور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اگر کوئی آدمی بڑے مہنگے سامان کو گھر میں رکھتا ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ اسراف میں آئے گا، یعنی بہت حد تک غلو کیا گیا، بہت حد تک اسراف کیا گیا ہو، وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر اسراف سے بچتے ہوئے قیمتی پلیٹ، قیمتی برتن، قیمتی چیزیں برتن رکھتے ہیں اپنے گھر میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلا مسئلہ تھا۔ اسی میں اسلام نے سونا اور چاندی کے برتن کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے کہا نا، اس میں تفصیل ہے، برتن اصلاً اپنے اصل کے اعتبار سے برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے، ان تفصیل کو ہمیں جاننا ہے۔ سارے برتن جو پاک ہیں، حلال چیزوں سے بنائے گئے، ہمارے لیے جائز ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سونے اور چاندی کا برتن ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ سونے کا برتن استعمال نہیں کر سکتے ہیں،
سونے کا برتن یا چاندی کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، نہ کھانا بنانے کے لیے، نہ کھانا رکھنے کے لیے، نہ کھانے پینے کی چیزیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ ولا تاکلوا فی صحافها فانها لهم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5426 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سونا اور چاندی کے برتن میں مت کھاؤ، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، ذہب اور فضہ سونا اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ، ولا تاکلوا فی صحافها، اور اس کی تشتوں میں، تشتریوں میں، پلیٹوں میں بھی نہ کھاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو سونے اور چاندی کے برتن ہیں یہ دراصل دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں جو دنیا میں ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ جنت میں اللہ کی توفیق سے استعمال کریں۔ سونا چاندی ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اس کو استعمال کریں گے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن جنتی ریشم کا لباس جنت میں پہنیں گے۔ اسی طرح سے یہاں شراب ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں شراب استعمال کریں گے، پیئیں گے۔ قرآن میں سورہ محمد میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، جن نہروں کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جاری کیا جنت میں۔ کون کون سی نہریں ہیں؟ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور ایک شراب کی نہر، خمر کا لفظ ہے، خمر شراب کی نہر، اور ایک شہد کی نہر۔ یہ 4 قسم کی نہریں بہیں گی۔ مدھو مکھی کتنی محنت سے شہد بناتا ہے، اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کی نہر جاری کر دیا ہے۔ دودھ مشکل سے تھنوں سے نکلتا ہے، اللہ نے اس کے لیے نہر جاری کر دیا۔ اور شراب جس کو بہت محنت کے بعد شراب نچوڑ کر شراب بنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہر ہی بنا دی۔ لیکن دنیا کی شراب اور آخرت کی شراب بہت زمین آسمان کا فرق۔ دنیا کی شراب پیتے ہیں اس سے دل گردہ خراب ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اس سے بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ لیکن آخرت کی جو شراب ہوگی اس کے اندر پاکیزگی ہوگی، لذت ہوگی، اس کے اندر آدمی اس کے پینے سے بیمار نہیں ہوگا، طبیعت خراب نہیں ہوگی، بلکہ انسان اس سے فرحت اور لذت محسوس کرے گا۔ تو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے لیے سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ بھی سمجھ رکھیں، عورتیں بھی سونے چاندی کے برتن اور چیزیں استعمال نہیں کر سکتی ہیں۔ عورت کے لیے سونے کا استعمال، چاندی کا استعمال زیورات کی شکل میں جائز ہے۔ زیورات کی شکل میں عورت سونے اور چاندی کے زیورات بنائے پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں، مطلق حرام ہے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور سونا اور چاندی کا برتن کھانے پینے کے اعتبار سے مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ سونے اور چاندی سے اگر کھانے پینے کے علاوہ استعمال کے لیے بھی اگر کوئی چیز بنائی جائے، یعنی کچھ رکھنے کے لیے، جیسے سرما دانی کے طور پہ ہو، یا خوشبو رکھنے کے طور پر ہو، یا اور کوئی چیز رکھنے کے طور پر استعمال کے اس طرح کا کوئی سامان بناتے، اس کا بھی استعمال جائز نہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی برتن کے طور پہ جائز نہیں، اور ایسی کوئی چیز بناتے جس میں کچھ چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھیں، اسٹور کر کے رکھیں، اس اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یشرب فی اناء الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ لیتا ہے۔ اس لیے چاندی کے برتن میں، چاندی اور سونے کے برتن میں کسی کو نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی دولت دے دے، دولت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سونا اور چاندی کا برتن استعمال کریں۔ سونا اور چاندی کا برتن ممانعت کی علماء نے جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر غرور، تکبر، اور اس کے اندر جو ہے دکھاوا اور فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ سونا اور چاندی کے برتن کو استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں برتن کی شکل میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ جانتے چلیں کہ سونا اور چاندی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں مکس کر کے بنائی جاتی ہیں، اور اس کی 3 کیٹیگری، 3 صورتیں اور 3 حالات ہیں۔ سونا اور چاندی کو مکس کر کے
جو چیزیں تیار ہوتی ہیں برتن کی شکل میں، ان کی 3 صورتیں اور 3 حالات ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سونا یا چاندی کو خلط ملط کر کے، مخلوط کر کے برتن تیار کیا جائے، یعنی خالص سونے کا یا خالص چاندی کا برتن نہ ہو، لیکن اس کے اندر مکس کیا گیا ہو، سونا مکس کر کے برتن بنایا گیا ہو، چاندی مکس کر کے برتن بنایا گیا ہو، ایسے برتنوں کا استعمال جائز نہیں۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو خالص سونے اور چاندی کا حکم ہے۔ سونا اور چاندی کو مخلوط کر کے اگر برتن تیار کیا جائے تو اس برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے سونا اور چاندی کی پیوند کاری، پیوند کاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ٹاکا لگانا، یا اس کے اندر جو ہے کچھ یعنی دھاگے کی شکل میں یا جو ہے جڑنے کی شکل میں کچھ لگانا، تو اس کا استعمال چاندی کی شکل میں جائز ہے، سونے کی شکل میں اس کا استعمال جائز نہیں۔ یعنی کوئی برتن ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، پلیٹ وہ جو ہے اگر پلاسٹک کی ہو یا جو ہے لوہے کی ہو یا اور کسی بھی چیز کا برتن ہو، اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے معمولی مقدار میں ٹاکے کا استعمال، چاندی کے ٹاکے کا استعمال جائز ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ٹاکا لگایا تھا، چاندی کا برتن ٹوٹ گئی تو آپ نے اس میں چاندی کا ٹاکا لگایا، تو علماء نے چاندی کا ٹاکا لگانے کی اجازت دی ہے، اس حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے، لیکن وہ بھی معمولی حد تک، اس میں اسراف نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ معلوم رہے کہ سونے کا ٹاکا نہیں لگا سکتے، سونے کا ٹاکا نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی جان لیتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ چاندی کا ٹاکا کم ہے، چاندی کا ٹاکا جو ہے لگانے کے سلسلے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جس برتن میں چاندی کا ٹاکا لگانا ہمارے لیے جائز ہے اس کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ٹاکا لگاتے ہیں تو وہ ٹاکا معمولی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ٹاکا جو ہے چاندی ہی سے لگانا چاہیے، کیونکہ سونے سے ٹاکا لگانا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ٹاکا لگانا چاہیے، بغیر ضرورت کے ٹاکا نہیں لگانا چاہیے۔ 3 صورتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں، تب جا کر چاندی کا ٹاکا لگا ہوا برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معمولی مقدار میں ہو، دوسری صورت یہ کہ چاندی ہی سے ٹاکا لگائے، سونے سے نہیں، اور تیسری صورت ہے کہ ضرورت کے وقت۔ اب یہاں پر وہ یہ بھی بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر چاندی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ٹوٹے ہوئے برتن کو جوڑ سکتے ہیں تو پھر چاندی کا استعمال نہیں کریں گے، تب یہ ضرورت نہیں ہے، تب یہ ضرورت نہیں، دھاگے سے کر سکتے ہیں یا چپکانے والی کوئی چیز ہو، جوڑنے والی کوئی چیز الٹرنیٹ موجود ہو تو پھر چاندی کا ٹاکا نہیں لگائیں گے۔ جب کوئی دوسری چیز نہ ہو، چاندی ہو، تو ایسی صورت میں چاندی کا ٹاکا لگا سکتے ہیں۔ تو سونا اور چاندی مکس برتنوں کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور اس میں ایک تیسری صورت ہے کہ برتنوں پر سونے اور چاندی کا پالش لگانا، اس کے اوپر پالش لگانا جائز ہے کہ نہیں، یعنی اگر پالش لگا ہوا برتن ہو تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں۔ اس سلسلے میں جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر برتن پر سونے یا چاندی کی پالش لگی ہوئی ہو اور وہ قلیل مقدار میں ہو، معمولی مقدار میں ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ اس برتن کو آگ پر رکھ کر پگھلائیں تو سونا اور چاندی پگھل کر اکٹھا نہ ہو، آگ پر لگائیں تو دیکھیں نیچے زمین میں سونا چاندی گر کر جمع نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے برتن کا استعمال جائز ہے، جمہور علماء نے کہا۔ لیکن اگر وہاں آگ پر چڑھانے سے نیچے جمع ہو رہا ہے، سونا چاندی جمع ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ سونا چاندی اس کے اندر ہے، مقدار اچھی ہے، ایسی صورت میں اس کا استعمال نہیں کریں۔ لیکن بعض دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی صورت میں، یعنی اگر سونے یا چاندی کی پالش لگی ہوئی ہو، چاہے قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، ایسی صورت میں بھی ہمیں ایسے برتنوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے چمچے کا، کٹورے کا، ایسی پلیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس پر سونا یا چاندی کا پانی بھی چڑھایا گیا ہو، کیونکہ اس کے اندر سونا پھر بھی مکس ہو رہا ہے، اس کے اندر چاندی پھر بھی مکس ہو رہی ہے۔ ہمیں شبہات میں کیوں پڑنا ہے، شبہات سے ہمیں بچنا ہے۔
جو خالص سونا چاندی سے جو چیزیں بچی ہوئی ہوں، جس میں سونا چاندی کا کوئی جو ہے انوالو نہ ہو، کوئی چیز جو ہے ملاوٹ نہ ہو، ایسے برتنوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہی پر یہ بھی جانتے چلیں، کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، بعض ایسی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس کو بھی جانتے چلیں، ورنہ آپ کے ذہن میں کنفیوژن رہے گا کہ مولانا نے تو صرف 2 قسم کے برتن سے ہمیں منع کیا کہ سونا چاندی کا برتن استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری حدیثوں میں اور بھی برتنوں کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، جس حدیث میں ذکر ہے زادان، ترمذی حدیث نمبر ہے 1868، 1868 نمبر کی حدیث ہے۔ زادان ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن برتنوں کے استعمال سے ہمیں منع کیا، وہ برتن ہمیں بتائیں، ان کی صفت بھی بتائیں، وہ برتن کیسے تھے، کس قسم کے تھے، کس ٹائپ کے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حنتمہ سے منع کی۔ حنتمہ ایک لفظ ہے عربی میں، حنتمہ مٹکا کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا متبادل لفظ آتا ہے جرہ، مٹکا، پانی جس میں رکھتے ہیں، مٹی کا جو مٹکا گھڑا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں، مٹکے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مٹی کے برتن سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا سے منع کیا ہے۔ دبا بولتے ہیں یعنی کدو کی توبی، کدو جو ہوتا ہے وہ جب کدو سوکھ جاتا ہے اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں، بیج نکال کر پھر اس کو برتن بنا لیا جاتا ہے، اس برتن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے نقیر سے منع فرمایا۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی جو جڑ ہے، اس جڑ کو کاٹ کے اس کو کھود کر کے اس سے برتن تیار کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے، یعنی نقیر سے بھی منع کیا ہے۔ اور ایک برتن جس سے منع کیا وہ مزفت، ٹھیک ہے، مظفر نہیں، مزفت، ٹھیک ہے، کہیں کہیں گے مظفر ہمارا نام لے لیا، مزفت ہے، مزفت بولتے ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ روغن لگا ہوا رہتا ہے، روغن، ایسے برتن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ 4 قسم کے برتن۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ جس میں شراب تیار کی جاتی ہے جو ہے اس برتن، آپ نے حکم دیا کہ نبیذ مشکوں میں بنایا کرو۔ نبیذ مشک، یعنی مشک کا مطلب ہوتا ہے مشک کس سے بنتا ہے، چمڑے سے بنتا ہے، تو مشک میں نبیذ بناؤ، مٹی کے برتن میں جو ہے نبیذ نہیں بنانا چاہیے، نبیذ میں پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے برتن سے منع کیا گیا۔ کون کون؟ ایک ہنتم کسے بولتے ہیں، یا ہنتمہ مٹکا، مٹی کے برتن سے منع کیا، دبا سے منع کیا، یہ جو کدو کی توبی ہوتی اس سے منع کیا، نقیر یہ کھجور کے درخت نیچے جڑ اس سے برتن بنایا جاتا تھا، اور مزفت جس میں روغن لگا کر کے برتن تیار کیا جاتا تھا۔ ان 4 قسم کے برتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی علت یہ ہے کہ شروع میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو منع کیا، شراب حرام قرار دیا، تو یہ جو برتن استعمال ہو رہے تھے شراب بنانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 قسم کے برتنوں سے منع کیا کہ یہ 4 قسم کے برتن استعمال نہ کرو۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کی اجازت دے دی کہ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے۔ چنانچہ یہ جو ترمذی کی حدیث بتایا کتنے نمبر کی ہے، 1868 نمبر کی۔ پھر اس کے بعد والی جو حدیث ہے 1869 نمبر کی حدیث، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ برتنوں سے تمہیں منع کیا تھا کہ سنو، دیکھو برتن کسی چیز کو حلال نہیں کرتا، کسی چیز کو حرام نہیں کرتا ہے۔ حرام کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز حرام۔ یہ ترمذی کی 1869 نمبر کی حدیث۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ان برتنوں کی بھی پھر بعد میں اجازت دے دی گئی۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 1999 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا فَشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وعاء بولتے ہیں برتن، کسی بھی قسم کا، جیسے ظرف استعمال ہوتا ہے، وعاء استعمال ہوتا ہے، یا جو ہے آنیتن ہر قسم کا برتن، تو آپ نے فرمایا ہر قسم کے برتن میں پیو، ہر قسم کے برتن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 4 قسم کا برتن، جن برتنوں سے منع کیا گیا تھا وقتی طور پر منع کیا، بعد میں ان برتنوں کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے اس نشے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا بعض دیگر حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور صحابہ کرام سے عرض کیا ہے کہ تم مٹکے میں شراب نہ بناؤ، یعنی مٹی کے برتن میں شراب نہ بناؤ، نبیذ نہ بناؤ، شراب نبیذ نہ بناؤ۔ نبیذ کہتے ہیں پانی میں کھجور کو بھگو دینا
اور کچھ ٹائم کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد جو کھجور کے اندر مٹھاس ہے وہ مٹھاس پانی میں آ جاتا ہے. اب اس پانی کو پی سکتے ہیں. اس کو آپ شربت بھی بولیں، اس کو عربی میں نبیذ بولا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ استعمال کیا کرتے تھے. تو نبیذ جو ہے چاہے کھجور سے بنائے، منقع سے بنائے، کشمش سے بنائے، انگور سے بنائے، یا جو ہے جو سے بنائے یا گیہوں سے بنائے، کسی بھی طرح کی چیز سے اس کا عکس اور اس کی مٹھاس جو ہے پانی میں آ جائے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور عام طور سے گرمی کے دن میں ایک رات یعنی ایک دن تک کے لیے چھوڑا جاتا تھا. زیادہ دیر چھوڑنے پہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہو تو 2 دن 3 دن تک بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جلدی نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن گرمی کے دنوں میں جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اتنی دیر تک کھجور رکھ سکتے ہیں پانی میں، جتنی دیر میں نشہ پیدا نہ ہو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بعض دیگر حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھجور کو اور کشمش کو ایک ساتھ پانی میں نہ ڈالو. کیوں؟ اس میں جو ہے جلدی نشہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تر کھجور کو اور خشک کھجور کو ایک ساتھ پانی میں ڈال کے بھگو کر اس کا نبیذ نہ تیار کرو. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. باقی اور چیزوں کو استعمال کر کے مکس کر کے ڈال سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ جن برتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 برتنوں سے منع فرمایا ہے، ان برتنوں کی ممانعت وقتی طور پر تھی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کی اجازت دے دی. اب آئیے چلتے ہیں کفار کے برتن کے معاملات کو بھی جان لیں. کافروں کے جو برتن ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے لیے کافی ضروری ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، یا غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں، یا غیر مسلموں کے یہاں کام کرتے ہیں، یا غیر مسلموں سے معاملات اور تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے گویا کہ ہم سب کے لیے، ہم سب لوگ بر صغیر میں ایسے مسائل سے جوجھتے ہیں، ایسے مسائل سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ہمیں جاننا ضروری ہے. کافروں کے برتن کا استعمال، اس سلسلے میں 3 حالات، کافروں کے برتن کے سلسلے میں 3 صورتیں اور 3 حالات ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ کافر کے برتن کے بارے میں ہمیں یہ حکم معلوم ہو کہ یہ پاک ہے، پاک ہے وہ برتن، ہمارے میں اس بارے میں یقینی علم ہو. تو ایسی صورت میں اس برتن کا استعمال ہمارے لیے جائز. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس میں سبزی بناتا ہے، اس میں جو کوئی حرام چیز نہیں بناتا، اس کے اندر نجاست کا استعمال نہیں کرتا، شراب کا استعمال نہیں کرتا، خنزیر کا استعمال نہیں کرتا ہے، پاک برتن ہے، نجس برتن نہیں ہے، یقینی طور پر معلوم ہے تو اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. پہلی صورت. دوسری صورت، جس کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ برتن نجس ہے، اس کے اندر نجاست بنائی جاتی ہے، شراب پی گئی ہے، یا جو ہے اس کے اندر خنزیر کا گوشت بنایا گیا ہے، یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے اب اس کا استعمال ہم نہیں کریں گے، یہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں یہاں پر ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. اس حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1930 نمبر کی. یہ نمبر جو ہے میں جہاں بھی صحیح مسلم کا نمبر بتاتا ہوں تو فؤاد عبد الباقی کا نمبر ہے. بعض لوگ انٹرنیشنل نمبر چیک کرتے ہیں تو یہ حدیث نہیں ملتی. ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہوں اور ان کے برتن کو استعمال کرتا ہوں، شریعت کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ ہمیں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِن لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، کہ اگر تم کافروں کے برتن کے علاوہ دوسرا برتن پالو تو کافروں کا برتن استعمال نہ کرو، اور اگر نہ پاؤ، کافر کا برتن ہی استعمال کرنا پڑ جائے، مجبوری ہو تمہارے پاس، تو تم اس کو دھل لو اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرو. مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ برتن ہمارے لیے، اور یہ حدیث یعنی عام طور سے ریلیٹ کرتی ہے جب برتن نجیس طور پر یعنی اس کا استعمال ہو رہا ہو، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ایسی جگہ پہ ہیں، کافروں کا برتن ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے نجیس کاموں میں یا نجیس چیز کے لیے استعمال کیا گیا، وہ برتن نجیس ہے اور مجبوری میں اس کا استعمال ہمیں کرنا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو دھل کر پہلے پاک کریں گے، پھر اس کا استعمال کریں گے. لیکن اگر الٹرنیٹ موجود ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی برتن موجود ہے، تو پھر کافروں کا نجس برتن استعمال نہیں کریں گے. پاک برتن کا معاملہ تو میں نے پہلے بتا دیا، پاک ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نجس ہے
اور دوسرا الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے تو کافروں کا برتن استعمال نہیں کریں گے. لیکن نجیس ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہمارے لیے مجبوری ہے تو اس کو دھل کر پہلے پاک کریں گے, پھر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ بڑا مختلف ہے. آج کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. ڈسپوزیبل برتن ہر جگہ موجود ہے, پلاسٹک اور جو ہے کاغذ کی پلیٹیں, کٹورے, سب چیز ہر جگہ موجود ہے, ہوٹلوں میں اور جو ہے دکانوں میں موجود ہے. آپ ڈسپوزل کا استعمال کریں. اس وقت جو ہے یہ مجبوری ہمارے پاس کم ہے, جہاں پر بھی ہے مجبوری آ جائے تو وہاں پر ڈسپوزیبل جو ہے پاک برتن جو ملتے ہیں کاغذات کے اور پلاسٹک کے, ان چیزوں کا استعمال کریں. تو یہ دوسری صورت تھی کافروں کے برتن سے متعلق. ایک تو پاکی کا حکم بتا دیا اور ایک نجس والا حکم بتا دیا, اور تیسری حکم ہے کافروں کے وہ برتن جس کے بارے میں ہمیں یقین سے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ نجس ہے یا یقین سے یہ نہ معلوم ہے کہ یہ پاک ہے. ایسے برتن کا استعمال ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ایسے برتن کے استعمال کے بارے میں علماء کی دو مختلف رائے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ایک شبہ والی بات ہے, کیا معلوم اس کے اندر جو ہے حرام چیز بنایا ہو, وہ برتن نجیس ہو. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر یقین سے نہیں معلوم ہے کہ یہ برتن نجیس ہے, یقین سے نجیس ہونے کا علم نہ ہو تو اس کا حکم جو ہے عام چیزوں پر لگے گا. یعنی عام اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں اور برتنوں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے, اس اعتبار سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث بھی آتی ہے ابو داؤد کی حدیث 38 نمبر کی, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہوا کرتے تھے اور ہمیں مشرکین کے برتن ملتے اور مشکیزیں ملتے, تو ہم ان برتنوں کو اپنے کام میں لے آتے, استعمال میں لے آتے. اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نکیر نہیں کرتے, یعنی ان برتنوں کے, مشرکین کے برتنوں کے استعمال سے ہمیں منع نہیں کرتے. تو اگر ایسے کوئی برتن ہمیں ملے جن کے بارے میں یقینی طور پر نہیں معلوم ہو پاک ہے یا ناپاک ہے, تو عام حکم لگاتے ہوئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یقین سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس برتن کے اندر نجاست ہے اور اس کا استعمال کرنا مجبوری ہے تو دھل کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن نجاست کا علم ہو جائے اور مجبوری نہیں ہے تو کافروں کے ایسے برتن کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. آئیے اب جانتے ہیں ایسے برتنوں کا حکم جانتے ہیں جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے, مختلف قسم کے چمڑوں سے بنایا جاتا ہے. ایسے برتنوں کا استعمال ہمارے لیے کیسا ہے وہ حکم بھی ہم جان لیتے ہیں. چمڑے کے مختلف حالات ہیں, مختلف صورتیں ہیں, یعنی مختلف جانور کے چمڑے ہوتے ہیں اور عام طور سے ان چمڑوں کو 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جانوروں کے چمڑوں کو. پہلی قسم ہے اس جانور کا چمڑا جو معقول اللحم ہو, حلال جانور ہو اور اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا, شرعی اعتبار سے شریعت کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا ہو, اس کا چمڑا اور اس سے بنا ہوا برتن. ایک چمڑا وہ ہے. ایک دوسرا وہ چمڑا اور اس سے بنا ہوا برتن جو جانور معقول اللحم تو ہے, کھایا جاتا ہے لیکن اس کو ذبح شریعت کے مطابق نہیں کیا گیا, یا وہ جانور ذبح سے پہلے مر گیا, مردار جانور, لیکن جانور ایکچوئل حلال ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے حلال جانور, لیکن خود بخود مر جائے, مردار جانور ہے. لیکن یا یہ جو ہے شریعت کے مطابق حلال جانور کو ذبح نہیں کیا گیا, بجلی کے کرنٹ سے مارا گیا یا جھٹکے سے جیسے کافر لوگ مارتے اس طریقے سے مارا گیا, تو اس کی کھال اور اس کی چمڑی سے بنایا گیا برتن. یہ 2 صورت ہو گئی. اور ایک تیسری صورت ہے کہ معقول اللحم کے علاوہ جتنے جانور ہیں غیر معقول اللحم, یعنی حرام قسم کے جانور کی چمڑی کا برتن. ان تینوں کے احکام کیا, تینوں کے احکام کو ہمیں جاننا. پہلی صورت جو میں نے بتایا کہ وہ جانور جو حلال ہے جیسے بکری ہے, گائے ہے, اونٹ ہے, بھیڑ ہے, ان جانوروں کی چمڑی اگر جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کی چمڑی ویسے بھی حلال ہے, پاک ہے, وہ نجیس نہیں ہے. اس کا گوشت کھاتے نا پکا کر, تو وہ تو ویسے ہی چمڑی بھی پاک ہے, اس کی کھال جو ہے پاک ہے. اس پاک کھال کو بیچ سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں, اس سے کوئی سامان بنا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ کون سا جانور؟ معقول اللحم, جس کو شریعت کے مطابق ذبح کیا جائے, پہلی قسم. دوسری قسم معقول اللحم جانور جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے, جیسے کوئی غیر مسلم ذبح کرے یا بغیر اللہ کا نام ذکر کیے ہوئے کوئی ذبح کرے,
اہل کتاب جو ہے اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شرطیں میں نے پہلے بتایا تھا، جب وہ اللہ کا نام جب لے اس پر تبھی جو ہے حلال ہو سکتا ہے حلال جانور پر۔ تو اگر غیر شرعی طریقے پر حلال جانور کو ذبح کیا جائے یا جانور مر جائے، ان دونوں صورتوں میں چمڑی ابھی پاک نہیں ہے، نجس ہے، چمڑی پاک نہیں ہے، لیکن دباغت اگر دیتے ہیں تو وہ چمڑی پاک ہو جائے گی، اب اس کا برتن بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری صورت سمجھ میں آئی؟ وہ جانور کھایا جاتا ہے لیکن شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا ہو، کوئی ہندو ذبح کیا ہو یا کوئی مسلمان ہی ذبح کرے لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے، اگر ایسا جانور ہو یا جانور مر جائے، حلال جانور مر جائے، ان دونوں کی چمڑی ابھی حلال نہیں ہے، یعنی ناپاک ہے، نجس ہے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب جلد کو دباغت دیا جائے، چمڑی کو دباغت دیا جائے تو چمڑی پاک ہو جاتی ہے، اب اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، اس سے برتن بنا سکتے ہیں، جیکٹ بنا سکتے ہیں، بیلٹ بنا سکتے ہیں، یا جو بھی چیز استعمال کا جو سامان بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا دبغ الإحاب فقد طہر، کہ جب احاب کو، جلد کو، چمڑی کو دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ چمڑی پاک ہو جاتی ہے جب اس کو دباغت دیا جائے۔ دباغت کسے کہتے ہیں؟ دباغت کہتے ہیں جو چمڑی ہوتی ہے، کھال اتارتے ہیں جانور کے اوپر سے، اس میں بال لگا ہوا ہے، اس میں کچھ گوشت کا حصہ لگا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر تری ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو زائل کرنا، پانی کے ذریعہ، نمک کے ذریعہ، یا مختلف قسم کے پرانے زمانے میں جو درخت آتے تھے، چھال آتی تھی یا پتے آتے تھے، جیسے ایک پتا، ایک درخت ہے قرض اسے بولتے، قاف را ضا، قرض، اس کی چھال یا اس کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، یا ارعر استعمال ہوتا تھا، انگور کا جو ہے، انار کا بھی اس کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، چھلکے یا پتے وغیرہ کا۔ تو ایسی چیزوں کا استعمال کر کے کھال کے اوپر سے بال کو ختم کرنا، اس کے اوپر جو گوشت کا حصہ لگا ہو اس کو ختم کرنا، اس کی نمی کو دور کرنا، اس کی بدبو کو زائل کرنا، اس کو سکھا کر استعمال کے قابل بنا لینا، اسے کہتے ہیں دباغت۔ دباغت سمجھ میں آیا؟ بغیر دباغت کی یہ چیز ابھی نجس ہے، دباغت دینے کے بعد یہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس سے بستارہ بنائیں، اس سے آپ مصلی بنائیں، اس سے آپ جو ہے پلیٹیں اور استعمال کے برتن بنائیں، اس سے جیکٹ بنائیں، بیلٹ بنائیں، اس سے جو بھی چیز استعمال کے لیے بنائیں، ان چیزوں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورت میں نے بتایا معقول اللحم کے اعتبار سے۔ ایک تیسری صورت، آخری صورت، حرام جانور کی کھال۔ حرام جانور جیسے چیتا ہے یا جنگلی جانور ہے جس کو نہیں کھایا جاتا اسلام میں، اس کی کھال سے اگر کوئی سامان بنایا جائے، برتن بنایا جائے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک۔ اس اختلاف کو آپ کو سمجھنا جاننا۔ بعض علماء کہتے ہیں خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، خنزیر کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، ان جانوروں کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں برتن کی شکل میں یا جس شکل میں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خنزیر اور کتا، خنزیر اور کتے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، خنزیر اور کتا، اس کو دباغت دینے سے پاک نہیں ہوگی اس کی کھال، لیکن ان دونوں کے علاوہ جو بھی چیز کی کھال ہے، جو بھی جانور کی کھال ہے، اس کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ لیکن اس سلسلے میں قوی، راجح اور صحیح درست بات یہ ہے کہ صرف حلال جانور، معقول الحل جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہوگی، دوسرا کسی بھی جانور کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی۔ جب کھال پاک نہیں ہوگی دباغت دینے سے، تو اس کا جیکٹ یا کٹورا یا بستر یا جو ہے اس کا برتن استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ بیلٹ خریدتے ہیں، اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ آپ جو ہے جیکٹ خریدتے ہیں، اس سے پہلے جاننا ہے کہ یہ جو ہے معقول الحم جانور کا ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں صحیح موقف یہی ہے کہ جو حلال جانور نہیں ہے، جو حرام جانور ہے، اس کی کھال کو دباغت دینے سے وہ کھال پاک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو حدیث ہے، جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اذا دبغ الاحاب فقد طہر،
کہ جب چمڑی کو دباغت دی جائے تو چمڑی پاک ہو جائے گی، تو احاب بولتے ہیں پاک معقول الحم جانور کو، حلال جانور کو بولا جاتا ہے. حرام جانور کے لیے احاب کا لفظ نہیں آتا ہے، حلال جانور کے لیے آتا ہے. اس لیے صرف حلال جانور کی کھال ہی دباغت دینے سے پاک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مردار جانور ہمارے پاس ہے اور حلال جانور ہے، مردار ہے، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اس کی کھال ہم نکال لیں گے، اس کو دباغت دے دیں گے، اب اس کی کھال کا جو برتن بنائے یا جو بھی چیز بنائے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایک بکری کو لے کے جا رہے تھے، مری ہوئی بکری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان لوگوں کو، تو آپ نے کہا تم اسے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس کی کھال کیوں نہیں تم لوگوں نے اتار لیا؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر گئی ہے، اس کا کیا کرے؟ مری ہوئی چیز ہمارے تو حرام ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پانی اور کیکڑ کی چھال، یہی قرض جو درخت ہے، قرض کی چھال اس کو پاک کر دے گی. پانی اور کیکڑ کی چھال سے دباغت دو، یہ پاک ہو جائے گی، پھر اس کا استعمال تم کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے چمڑوں کے سلسلے میں 3 قسم کے حالات ہیں. ان 3 قسم کے حالات کو میں نے بتایا. یہاں پہ یہ بھی چیزیں جانتے ہوئے چلیں کہ جو بھی برتن ہوتے ہیں، برتنوں پر جو برتن ہمارے لیے حلال کیٹیگری میں آتے ہیں، ان برتن پر اگر جانور کی شکل بناتے ہیں، جاندار کی شکل بناتے ہیں، تو ایسے برتن کا بھی استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یا وہ برتن جس کا ڈیزائن ہی جانور کی شکل میں ہو جائے یا جاندار کی شکل میں ہو جائے، اس کا بھی استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ نے جاندار کی شکل و صورت بنا دی. اسلام میں جاندار کی شکل و صورت استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں رہنی چاہیے. اب آتے ہیں برتن کے سلسلے میں ایک مسئلہ، برتن کو ڈھکنے کا، خاص طور سے مسئلہ عورتوں کے لیے. اور یہاں تو ہم لوگ جو ہے عورتوں والا بھی کام کرتے ہیں، تو آپ سب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ برتن کو عام طور سے ڈھک کر رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، برتن کو ڈھک کر رکھنا چاہیے. برتن کو ڈھک کر رکھنے کی 2 حکمتیں ہیں. حدیث میں ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک رات وبا نازل ہوتی ہے، وہ وبا کھلے ہوئے برتن میں جا سکتی ہے، تو اس سے ہم بچ سکیں گے اگر برتن کو ڈھکتے ہیں تو. اور دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ برتن کو اگر ہم بند کر کے رکھتے ہیں، ڈھک کر رکھتے ہیں، تو شیطان ایسے برتنوں کو کھولتا نہیں ہے. گرچہ کھولنے میں طاقت نہیں لگتی ہے، لیکن بند دروازہ ہو، بند جو ہے کیا کہتے ہیں سامان وغیرہ برتن ہو، شیطان اس کو نہیں کھولتا ہے. لہٰذا برتنوں کو پیک کر کے اور بند کر کے رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2014 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برتن کو ڈھک دو اور مشکیزے کا منہ بند کر دو، کیونکہ سال میں ایک رات وبا نازل ہوتی ہے، اور جب بھی وبا گزرتی ہے اور جس برتن کو دیکھا وہ کھلا ہوا ہے یا مشکیزے کو دیکھا اس کا منہ بند نہیں ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برتنوں کو ڈھک دو، مشکیزوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، چراغ گل کر دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھولتا، اور بند دروازہ ہو اس کو بھی نہیں کھولتا، بند برتن ہو اس کو بھی نہیں کھولتا. اور اگر تمہیں برتن کو ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو ایک لکڑی ہی کو اس پر رکھ دو اور اللہ کا نام لے لو، لکڑی ہی کو رکھ دو. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ برتن کو یا ڈھک دو یا انڈیل کے پلٹ کر کے رکھ دو، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو پلٹ کر کے اگر جو ہے گوشت ہو اس میں، تو پلٹ کر کے تو نہیں رکھیں گے. تو اگر برتن میں کچھ ہے تو اس کو ڈھک دینا ہے، برتن میں کچھ نہیں ہے تو اس کو پلٹ سکتے اگر کچھ نہ ہو تو یہ چیز ذہن میں رہے. تو یہ جو ڈھکنا ہے، یہ ڈھکنا واجبی اور ضروری نہیں ہے، یہ احتیاطی چیز ہے. دین میں بہت ساری چیزیں ہمیں احتیاط اور حفظ ما تقدم کے طور پر بتائی گئی ہیں. ڈھک کے رکھتے بہتر ہے. اگر کبھی کبھار کھانا کھلا رہ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کا استعمال نہیں کر سکتے. کھانا اگر سیف ہے، کھلا تھا، بھر دن کھلا رہ گیا، بھر رات کھانا کھلا رہ گیا، اگر وہ چیز سیف ہے، اس کے اندر کوئی چیز قابل اعتراض یا زہریلی چیز یا نقصان دہ چیز اس میں نظر نہیں آ رہی، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ڈھک کے رکھنا چاہیے، بہتر ہے. اور یہ ہے کہ ہر سامان کو بھی ہم ڈھک نہیں سکتے ہیں. گھر میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں، ہر چیز کو ڈھکا نہیں جا سکتا ہے. جتنا ڈھک سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو ڈھکیں، جتنا نہیں ہو سکتا ہے اس پر کوئی چیز رکھ کر اللہ کا نام لے لیں، بسم اللہ پڑھ لیں. لکڑی رکھ دیں، کوئی جو ہے کاغذ یا کچھ ڈھکنے والی جو آدھا بھی ڈھک دیں یا کچھ بھی حصہ ڈھک دیں، اللہ کا نام لے کر ڈھک دیں،
تو پھر اس سے اس چیز کی حفاظت ہو جائے گی. اور اگر کوئی چیز فریز میں رکھتے ہیں، فریز میں اگر کوئی چیز کھلی ہوئی رکھتے ہیں تو وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ فریز کا دروازہ آپ لگا ہی رہے ہیں، تو ادھر سے ایک دروازہ لگ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن فریج میں بھی اگر ڈھک کے رکھتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ فریج سے پانی ٹپکتا رہتا ہے، یا فریج کے اندر کچھ بو ہوتی ہے جو بو جو ہے بعد میں کھانے میں اسمیل محسوس ہوگی. تو اگر اس میں بھی ڈھک کے رکھتے ہیں تو اچھی چیز ہے، اگر نہیں ڈھکتے ہیں کھلے ہوئے بھی فریز میں رکھ دیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. برکف یہ ڈھکنا احتیاطی طور پر ہے، واجبی اور ضروری نہیں. اگر کھانا ڈھکا ہوا نہیں تھا اس کا مطلب نہیں اس کو ضائع کر دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے. کھانے کی حیثیت دیکھ کر آپ اس کو یا تو استعمال کریں گے یا چھوڑیں گے. اگر دیکھیں گے استعمال کے قابل ہے استعمال کریں گے، یا دیکھیں گے اس میں کچھ جو ہے زہریلا مواد گر پڑا ہے، اس کے اندر جو کوئی چیز جو ہے نقصان پہنچانے والی چیز آ گئی ہے، تو پھر اس کو جو ہے آپ ہٹا دیں گے. تو یہ جو ہے برتن ڈھکنے سے متعلق ایک مسئلہ تھا. اور آخری مسئلہ ہے برتن کو پاک کرنے سے متعلق. برتن میں نجاست لگ جائے تو اس برتن کو کیسے پاک کریں؟ برتن میں جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پانی سے زائل کرنا. جیسے کپڑے میں کوئی نجاست لگ جاتی ہے، پیشاب لگ جائے یا پاخانہ لگ جائے، تو اسی طریقے سے جس طرح سے کپڑے کو آپ پانی سے پاک کرتے ہیں اسی طریقے سے برتن کو بھی پاک کریں گے. برتن میں بچہ پیشاب کر دے یا بچے کی نجاست لگ جائے اس طرح کا، تو اس کو پھینک نہیں دینا چاہیے، اس کو آپ دھل دیتے ہیں، برتن پاک ہو جائے گا. لیکن برتنوں میں ایک ایسا برتن جس کو کتا منہ ڈال دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یونیک الگ ہے، منفرد طریقہ ہے. باقی دوسرے طرح سے اگر کوئی برتن نجاست سے آلودہ ہوتا ہے تو ایسے برتنوں کو پانی سے صاف کر دیں، کوئی حرج نہیں. جیسے جتنا پانی میں صاف ہوگا اتنے پانی سے صاف کریں. لیکن جب جو ہے کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ایسے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ بخاری کی حدیث 172 نمبر کی، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے. 7 مرتبہ. یہ صرف کتے کے ساتھ خاص ہے، اس کا اور کسی جانور سے تعلق نہیں ہے. اور دوسرا کوئی جانور منہ ڈالے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ کتے سے متعلق، کیونکہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے. اس کی صفائی کا اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھلنا چاہیے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا چاہیے. کب دھلنا ہے مٹی سے؟ یا تو شروع میں دھل لیں یا آخر میں دھل لیں. حدیث میں دونوں طرح سے آیا، چاہے پہلی مرتبہ مٹی سے دھل لیں یا آخری مرتبہ مٹی سے دھل لیں. تو یہ جو ہے کتے کی جو ہے اگر کسی برتن کو چاٹ لے تو اس کو جو ہے پاک کرنے کا ذریعہ. باقی اگر چوہا منہ ڈال دے یا جو ہے بلی منہ ڈال دے تو ایسا نہیں کہ برتن ناپاک ہو جاتا، نجس ہو جاتا. عام جو گھروں میں رہنے والا جانور ہے جیسے چیونٹی ہے یا اور کوئی چیز ہے جو نقصان دہ اور زہریلا نہ ہو تو اس کے منہ ڈالنے سے برتن یا کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. اور بلی تو عام طور سے گھروں میں آنے جانے والی چیز ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ ڈال دیتی ہے. اس لیے بلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی تمہارے گھروں میں برابر آنے جانے والی. ایک مرتبہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں اور ان کی بیوی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، وضو کرنے کے لیے. تو جب وہ گھر آتے دیکھا کہ بلی اس سے پانی پی رہی تھی، انہوں نے پانی کو ٹیڑھا کر دیا. دیکھیں جو ہے خدمت خلق اور جانوروں سے بھی محبت کا جذبہ. دیکھیں پیاس لگی تھی، انہوں نے برتن کو اور ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی اور آرام سے پیے. بیوی کھڑی دیکھ رہی تھی اور حیرت کر رہی تھی یہ کیا ماجرا ہے، جانور پی رہا ہے تو اس کو بھگانا چاہیے. اندر سے گھروں میں تو یہی معاملہ ہوتا ہے، عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو ہے اگر جانور کچھ کھانے لگے مار کے بھگاتی ہیں. تو بیوی جو ہے حیرت میں ہے دیکھ کے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو اور ٹیڑھا کر کے پلا رہے بجائے بھگانے کے. تو وہ قتادہ نے دیکھا کہ بیوی تو بڑی حیران ہو رہی ہے تو آپ نے بیوی سے کہا کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلی جو ہے گھروں میں برابر آنے جانے والی تو یہ نجس نہیں. اور بلی کا جوٹا ناپاک نہیں، اگر پانی میں منہ ڈال دیا تو اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں. اگر دل نہ کرے نہ پینے کا مت بھی ہو نہ پیئے، لیکن وہ پانی طاہر ہے، غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برتن دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جو برتن ہم نے دھل کے رکھا تھا کیا صبح میں اٹھے تو پھر سے اس کو دوبارہ دھلنا چاہیے کیا؟ تو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ جو برتن آپ نے دھل کے رکھا اگر صاف ستھرا نظیف ہے، ڈھک کر کے آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کو دوبارہ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دھلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر برتن کھلا ہوا تھا، ڈھکے ہوئے نہیں تھے تو جراثیم جانے کا خطرہ ہے.
بالو اور ریت اور ذرات اس میں گئے ہوں گے، آپ اس کو ایک پانی سے صاف کر لیں، کھنگال لیں، تاکہ ذرات جو ہے برتن سے صاف ہو جائے، ورنہ رگڑنے اور نجاست دور کرنے کی اور نجس تو ہے ہی نہیں، وہ برتن پاک ہے۔ اور بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر برتن جھوٹے گھر میں رکھیں تو گھر میں غریبی آتی، یہ بات عورتوں میں کافی مشہور ہے کہ اگر برتن جھوٹے ہم نے گھر میں رکھ دیا تو گھر میں غریبی آتی ہے، آدمی غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹی بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ حلال کھانا ہوتا ہے، پاک کھانا ہوتا ہے۔ وہ پاک کھانا اگر برتن میں لگا ہوا رہ جائے، جھوٹا رہ جائے، اس میں کیا حرج کی بات؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر صاف کر لیں تو اچھی بات ہے، مسلمان ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے اور صفائی ستھرائی کو پاک کرتا ہے، اگر صاف کر لیں کوئی اچھی بات ہے۔ اور اگر نہیں کر سکے، کبھی رات میں برتن کافی سارا ہے، مہمانی کی گئی، مہمان آئے تھے، دعوتیں کھائی گئی، بہت ساری پلیٹیں، بہت سارے برتن نہیں دھل سکے، بعد میں آپ دھل لیں جب فرصت ہو، تو اگر جھوٹا برتن رہ گیا ہے تو اس برتن کے رہ جانے کی وجہ سے کوئی جو ہے گھر میں تنگی نہیں آتی۔ اور ایک اور جو ہے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ ٹوٹا ہوا برتن نہیں استعمال کرنا چاہیے، ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرتے ہیں تو گھر میں اس سے غریبی آتی ہے۔ ایک مضمون میں نے لکھا ہے، بلکہ لوگوں میں مشہور ہے، عوام میں مشہور ہے، 40 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں پر انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے، اور اس کی حقیقت میں نے بیان کی، میرے جو ہے بلاگ پہ یہ مضمون موجود ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ برتن ٹوٹا ہوا استعمال کرتے ہیں گھر میں غریبی آئے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے حدیث بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ اس کو، اس میں چاندی کا ٹانکا لگایا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ گھر میں مہمان تھے، صحابہ کرام تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پلیٹ میں، بڑے برتن میں کھانے پینے کی چیزیں لاتی ہیں۔ پھر جو ہے ادھر سے عائشہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، چادر اڑے ہوئی تھی، ایک پتھر تھا اور غیرت ان کو آ گئی، پتھر مار کے پلیٹ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لوگوں سے کہا، کھاؤ کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ شوقن کو ایک دوسرے سے غیرت آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پلیٹ تھی، وہ پلیٹ ام سلمہ کے گھر بھیجا۔ جو ٹوٹی ہوئی پلیٹ تھی، جس پلیٹ کو انہوں نے توڑا تھا، ٹوٹی ہوئی پلیٹ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا۔ اس کا مطلب نہیں پلیٹ ٹوٹ گئی تو اس کو پھینک دو، نہیں، ان کے گھر بھیجا تاکہ جوڑ کے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ تو ٹوٹا ہوا برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔